پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے 10ویں جماعت کے اردو مضمون سے آج کا موضوع نظم کی اصطلاحات کا دوسرا حصہ۔ ہم نے پہلے حصے میں نظم کی اصطلاحات کے چند چند پوائنٹس، نکات آپ تک پہنچائے تھے، اور ہم اس سے آگے بڑھ کر آج کی دوسری ویڈیو میں دوسرے حصے سے اور 4 نکات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ نظم کی اصطلاحات میں اب جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے حمد، نعت، غزل اور مثنوی۔ اور اس کے تیسرے پارٹ میں، یعنی یہ دوسرا پارٹ ہے، اس کے تیسرے پارٹ میں آگے اور 4 نکات ہو جائیں گے۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ نظم، حمد کس قسم کی نظم کو کہا جائے گا؟ ایک ایسی نظم جس میں خداوند کریم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو، ہم اسے حمد کہیں گے۔ یعنی حمد سے مراد ہے ثنا و شکر، حمد سے مراد ہے تعریف و توصیف، حمد سے مراد ہے شکر بیان کرنا۔ کسی ایسی نظم کے ذریعے جب خداوند کریم کی توصیف و تعریف بیان کی جائے، شکر ادا کیا جائے، تو اس قسم کی نظم کو ہم حمد کہیں گے۔ اس کے بعد نعت۔ حمد اور نعت میں لازماً بچوں دھیان دیں، یہ فرق ہوتا ہے کہ حمد والی نظم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہوتی ہے، لیکن نعت میں کیا ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی توصیف نہیں بیان کی جاتی، بلکہ یہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ معلوم ہوا کہ نعت میں ہم رسول نازنین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کر سکتے ہیں، اور ایسی نظم کو ہم نعت کہیں گے۔ عام آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عام لڑکا، عام لڑکی جب کسی وقت کہتے ہیں بھائی چلو ایک نعت پڑھ لو، تو کوئی نظم، کوئی غزل پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نعت پڑھی۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نعت میں شرط یہ ہے کہ نعت وہی نظم کہلائے گی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہو۔ اس کے علاوہ جو نظمیں ہوتی ہیں ان کا متن دیکھ کر بتایا جائے گا کہ وہ نظم ہے، وہ نعت ہے، حمد ہے، یا زندگی کے دنیا کے کسی اور موڑ پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جس کا ذکر اس میں کیا گیا ہو وہ اسی اعتبار سے پہچانی جائے گی۔ ہر نظم ہرگز نعت نہیں ہو سکتی، بس ایسی نظم نعت ہو سکتی ہے جس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ تو اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے غزل۔ غزل کے بارے میں میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا ہے، اور آج پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غزل وہ شعری مجموعہ ہوتا ہے، اس میں وہ اشعاروں کا مجموعہ ہوتا ہے غزل، جس میں عشق و محبت، حسن و خوبصورتی، پیار یا جدائی یعنی ہجر و فراق ہوتا ہے، کسی کی دوری میں یادیں آنا ہے، ہجر و فراق وغیرہ کے مضامین کو اشعار میں بیان کیا جاتا ہے۔ غزل کا ہر شعر مکمل معنی رکھتا ہے۔ غزل اشعار کے اس مجموعے کو کہیں گے جس میں عشق و محبت ہو اور ہجر و فراق وغیرہ کے مضامین کو اشعار میں بیان کیا گیا ہو۔ جب عشق و محبت کو، جب حسن و خوبصورتی کو، جب ہجر و فراق کو، جب پیار کو اشعار کی صورت میں بیان کیا جائے
تو ان اشعار کے مجموعے کو غزل کہیں گے۔ اور غزل کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا ہر شعر مکمل معنی رکھتا ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی شعر کو پڑھ کر ہم معنی کو مکمل طور حاصل نہ کر سکیں، نہیں، غزل کے ہر شعر میں اپنا معنی واضح ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے مثنوی۔ مثنوی کیا ہے؟ یہ ایک طویل یعنی لمبی اور مسلسل یعنی نہ ٹوٹنے والی، نہ کاٹی جانے والی نظم ہوتی ہے۔ مثنوی ایک لمبی اور ایک مسلسل یعنی نہ ٹوٹنے والی نظم ہوتی ہے، جس میں کوئی قصہ، کہانی یا واقعہ بیان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے اور بحر چھوٹی ہوتی ہے۔ ہاں، دھیان دیجیے گا، مثنوی چند اشعار پر مشتمل نہیں ہوتی۔ ہر نظم اور ہر غزل کا اپنا اپنا اصول اور اپنے اپنے قواعد ہوتے ہیں۔ مثنوی کے لیے کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، کسے کہیں گے مثنوی؟ یہ ایک طویل یعنی لمبی اور مسلسل یعنی نہ ٹوٹنے والی نظم ہوتی ہے۔ چاہے زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، کسی بھی قصے کو یا کسی بھی کہانی کو یا زندگی پہ گزرا ہوا کوئی بھی واقعہ ہو، تو اس کو مثنوی کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ مثنوی میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ قافیہ کے بارے میں کل کے لیکچر میں واضح ہو چکا ہے، قافیہ اور ردیف کیا ہوتا ہے۔ یعنی مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور شرط، ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے، یعنی اس میں سارے اشعار کو پہلے ہی والے قافیے سے نہیں چلایا جائے گا، نئے قافیے ہوں گے اور اشعار میں ہر شعر میں نئے نئے قافیے جوڑ دیے جائیں گے۔ اور اس کی بحر چھوٹی اور مختصر ہوتی ہے، بنیاد اس کی چھوٹی ہوتی ہے، یہ لمبی گہری چوڑی نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظم کی اصطلاحات کا دوسرا پارٹ جو تھا، پہلا پارٹ ہم نے کل کیا تھا، دوسرا آج کیا، اس میں 4 پوائنٹس 4 نکات پر ڈسکس ہوئی، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے اس کا تیسرا حصہ آئے گا، تیسرا پارٹ آئے گا، تب جا کے نظم کی اصطلاحات مکمل ہوں گی، اور اس طرح آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم کی اصطلاحات میں جتنے بھی نکات ہیں ان سبھی پر آپ کی نظر رہے گی۔ ویڈیو کو بار بار دیکھا کریں، سمجھا کریں، کسی جگہ آپ کو کہیں کوئی مشکل درپیش آئے تو ایک دم فون پر رابطہ کر کے اپنی اس جو ہے سوالات پوچھ لیں اور اپنی اس چیز کو، اپنی مشکلات کو دور کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے آج کے لیکچر سے وداع چاہتا ہوں، کل تک کے لیے اللہ نگہبان، السلام علیکم۔